پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب اپنی زبان۔ آئیے سنتے ہیں اپنی زبان بھاگ 3 کا 17واں سبق۔ سبق نمبر 17 رفیع احمد قدوائی، مصنف عبد الماجد دریابادی، صفحہ نمبر 111۔ رفیع احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ 18 فروری 1894 کو بامقام مسولی، ضلع بارہ بنکی، خاں صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی، پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے۔ بارہ بنکی سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے لیے 22 ایک سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ یو پی کی مقامی سیاست کے سرگرم کارکن رہے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں پیش رہے۔ رفیع صاحب ملک و قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غذا بنائے گئے۔ ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی۔ وہ اکثر خطرات میں گھرے۔ انہیں مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی اور نہ ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق آیا۔ قدوائی صاحب عملی انسان تھے۔ وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوششیں صرف کر دیتے تھے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا۔ صفحہ نمبر 112۔ کیونکہ ڈاک کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا، لیکن رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا۔ حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ قدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیوپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ قدوائی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور جو غلہ بیوپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوائی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا۔ رفیع احمد قدوائی کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ بیوی بڑی نیک دل، دیندار اور عبادت گزار تھیں۔ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کروایا۔ رفیع صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی۔ وہی موٹے کپڑے کی معمول شیروانی اور پاجامہ، سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں۔ کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے۔ سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو، ان کے اپنے گھر کا کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار کے بھی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر ملکی شخصیتیں مسولی پہنچی تھیں، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع صاحب بچپن ہی سے ملنسار تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے۔
جس میں مالی مدد بھی شامل ہے۔ ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر، یعنی ان کی فیس کی ادائیگی، ان کی کتابوں کے خریدنے پر، ان کے علاج معالجے پر اور مختلف ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعہ تار اپنے چچا سے روپیہ منگواتے تھے، اور ان کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی۔ صفحہ نمبر 113۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے۔ غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا۔ خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہونے پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ وزاداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن مسولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے۔ یو پی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مطلق کوئی تدبیر نہ کی، اپنے عہدے سے، اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی والدہ زندہ تھیں۔ ایک روز انہوں نے فرمایا، رفیع، زمینداری تو خوب ختم کر دی تو نے، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ خاندان بھوکوں مرے گا۔ سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ رفیع صاحب ہنس کر بولے، اماں جان، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کھرپا لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ دشمنوں سے اس طرح ملتے کہ جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے، دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں سے کیا جاتا ہے، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت آ پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا۔ خلق اللہ کی خدمت وہ عبادت کی طرح کرتے تھے، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے۔ قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک۔ اس کے باوجود خشک ذرا نہ تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے۔ کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا، لیکن بے لوث اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم کے شاندار کارناموں اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ جب بھی ملک کسی ایسی بڑی مشکل سے دو چار ہوتا ہے جس کا حل تقریباً ناممکن ہو، تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ صفحہ نمبر 114۔ معنی یاد کیجیے۔ بے لوث، بے غرض، وزیر مواصلات، اطلاعات و نشریات، ڈاک، تار، ریڈیو کا نظام، عزم، پختہ ارادہ، سرتاپا، سر سے پاؤں تک، استقلال، ثابت قدمی، رفاقت، دوستی، درہم برہم، تتر بتر، ذخیرہ،
गोदाम, रखी हुई चीज। गल्ला, अनाज का जखीरा। खलवत, तन्हाई, जलवत, मजलिस। वज़ादारी, रख रखाव, एक ही वज़ा पर कायम रहना। खुरपा, घास खोदने का आला। खल्क, अल्लाह के बंदे। मुनहमिक, पूरी तवज्जो के साथ। ज़ेरे तालीम, तालीम हासिल करने वाला, पढ़ाई करने वाला। मुतलक, बिल्कुल, शायान शान, मर्तबे के लिहाज से। सपूत। नेक बेटा। सफ़ा नंबर 115। सोचिए और बताइए। सवाल 1। रफ़ी अहमद किदवाई कौन थे? सवाल 2। रफ़ी अहमद किदवाई की सियासी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? सवाल 3। रफ़ी अहमद किदवाई ने किन रहनुमाओं से सियासत में तरबियत पाई? सवाल 4। रफ़ी अहमद किदवाई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? सवाल 5। वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी अहमद किदवाई ने क्या क्या इस्लाहात की? सवाल 6। रफ़ी अहमद किदवाई का सबसे अहम कारनामा क्या था? सवाल 7। किदवाई साहब लोगों से किस तरह पेश आते थे? सवाल 8। रफ़ी अहमद किदवाई का इंतकाल कब हुआ? दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अज़्म, रफ़ाक़त, दरहम बरहम, गल्ला, वज़ेदारी। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बहादुर, इब्तिदा, नेक, दोस्त, अदना। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। कौम, बाजार, शख्सियात, ज़रूरत, अजीज़ों, खिदमत। बुलंद आवाज से पढ़िए। खलक़े अल्लाह, बेशबहा, वज़ेदारी, मुतलक, शायान शान, गल्ला, दरहम बरहम, मवासलात, तरके मवालात, अज़्मो इस्तक़लाल, बेलौस। सफ़ा नंबर 116। अमली काम। रफ़ी अहमद किदवाई साहब की शख्सियत के बारे में 10 जुमले लिखिए। सुनिए और समझिए। रेगिस्तान में ऊंट सवारी और बार बर्दारी के काम आता है। इस जुमले में पूरी बात कही गई है। जब जुमला पूरा होता है तो खत्म का निशान लगाया जाता है। इसे खत्मा कहते हैं। किसी का मुकाबला उससे ज्यादा ताकतवर, बड़े या जबरदस्त से हो तो उसकी बड़ाई का भरम खुल जाता है। इस जुमले में ताकतवर के बाद थोड़ा ठहरना पड़ता है। ये ठहरना कम वक्फे का होता है, जिसे सक्ते के निशान से जाहिर करते हैं। ये सक्ता कहलाता है। बड़ी बहन ने कहा, महमूद, जब तुम उड़ना सीख लो तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। इस जुमले से साफ पता चलता है कि बड़ी बहन ने क्या कहा। जब किसी शख्स की कही हुई बात उसके अल्फाज में लिखी जाए तो बात के शुरू और आखिर में वावैन के निशान लगा देते हैं। इन निशानात को वावैन कहते हैं। बड़ी बहन ने कहा के बाद जो निशान लगाया गया है उसे राब्ता कहते हैं। ये सभी निशानात रुमूज़े औकाफ कहलाते हैं। गौर करने की बात। रफ़ी अहमद किदवाई हिंदुस्तान के एक अजीम रहनुमा थे। तहरीक आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो मादरे वतन के एक सच्चे, बेलौस और बहादुर सिपाही थे। उन्होंने अहले वतन की बेहतरीन रहनुमाई की। रफ़ी अहमद किदवाई साहब नेक सीरत इंसान थे। रफ़ी अहमद किदवाई साहब की पूरी जिंदगी कौमी इत्तेहाद, सेक्युलरिज्म, वतन परस्ती की चाह में गुजरी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किदवाई साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत की, जिसके नतीजे में 5 बार जेल गए। उनकी जिंदगी बड़ी सादा थी। उनका लिबास और रहन सहन निहायत सादा था। किदवाई साहब की जिंदगी जिद्दोजहद, सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी,
اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ قدوائی صاحب کی زندگی ایک محب وطن کی کھری اور سچی مثال ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی زبان بھاگ 3 کا 17واں سبق یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد سبق 18 آتا ہے۔